بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 947 ہے، 947، اور آج ہم سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18، 16، 17 اور 18۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ جاؤ اور وہ آئے اباہم اپنے باپ کے پاس، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا بے شک ہم گئے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ تو اسے کھا گیا، الذئب بھیڑیا، وما انت نہیں ہے آپ، بمؤمنین یقین کرنے والے، لنا ہماری بات کی، ولو کنا اگرچہ کے، صادقین ہم سچے ہیں، وجاؤ اور وہ لے آئے، علی قمیصہ ان کے قمیص پر، بدم خون، کذب جھوٹا، قال حضرت یعقوب نے کہا، بلکہ سولت بنا لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات، فصبر سو صبر ہی، جمیل بہتر ہے، واللہ اور اللہ ہی سے، المستعان مدد طلب کی جاتی ہے، علامہ اس پر جو تصفون تم بیان کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے میں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا گو ہم سچے ہی ہوں کہتے ہوں، سچ ہی کہتے ہوں، یقین نہیں کریں گے، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، سارے بھائی رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ دوسری بات، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے۔ تیسری بات، یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ چوتھی بات، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے گو ہم سچ ہی کہتے ہوں۔ پانچویں بات، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ چھٹی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ ساتویں بات، اچھا صبر یہی بہتر ہے۔ آٹھویں بات، جو تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ بزرگان محترم، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ رات کے وقت روتے ہوئے وہ سارے بھائی اپنے ابا جان کے پاس آئے۔ تصور کیجیے کہ اندھیرے کنویں میں، جنگل میں، بیابان میں، جہاں کوئی انسان نہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے بھائی اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے شام کے وقت میں، اس لیے کہ انہیں اپنے باپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنا تھا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کوئی ظالمانہ حرکت نہیں کی ہے، بلکہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے، بس یہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان،
حقیقت یہ ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے تھے، اور یوسف کو ہم نے ہمارے سامنے یعنی ہمارے سامنے پاس چھوڑ دیا تھا، سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. یعنی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سامان کے پاس بھیڑیا آ جائے گا اور یوسف کو کھا جائے گا. ہمارا تو یہی خیال تھا کہ یہاں تک بھیڑیا نہیں آئے گا اور یوسف محفوظ رہیں گے. یہ بھائی حقیقت میں نہیں رو رہے تھے بلکہ رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، اور انہیں یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا کوئی غم بھی نہیں تھا. وہ جھوٹی بات بنا کر صرف دکھ اور غم کا اظہار کر رہے تھے. ان بھائیوں نے اپنے باپ سے یہ بھی کہا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہو مگر ابا جان آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ یوسف سے زیادہ محبت کی وجہ سے ہم پر ہی الزام اور تہمت لگائیں گے اور آپ ہمارے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں. ان بھائیوں نے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک غیر دانشمندانہ ترکیب اختیار کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کا کرتا ان کے جسم سے ان بھائیوں نے اتار لیا تھا، تو انہوں نے اس کرتے پر جھوٹ موٹ کے خون سے رنگ آلود کر دیا. اس کرتے کو مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کے خون سے کپڑے کو رنگ دیا تاکہ اپنے ابا جان کو یہ بتلائیں کہ یہ یوسف کا کرتا ہے. جس وقت بھیڑیے نے ان کو کھایا وہ یہ کرتا پہنے ہوئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب جرم کرتا ہے تو اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے. جرم کے سرزد ہونے کی پریشانی میں آدمی کی عقل میں فطور آ جاتا ہے اور بے وقوفوں کی جیسی حرکت کرنے لگتا ہے. ان بھائیوں نے کرتے پر خون تو لگا دیا لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اگر واقعی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور اسی کی وجہ سے ان کا کرتا خون آلود ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کرتے کے پھٹے بغیر بھیڑیا یوسف کو کھا جائے. تھوڑی بھیڑیا تجوید کے ساتھ کھائے گا. ظاہر بات ہے کہ بھیڑیا تو کھائے گا تو کرتا تو پہلے پھٹے گا اس کے بعد خون لگے گا. ان بھائیوں کی جھوٹی تدبیر میں بھی نقص تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ موٹ کا خون لگانا بھائیوں کا کام تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ان بھائیوں کے جرم کا پتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست اور بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ موٹ کا خون ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون نہیں ہے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اس بات کی تصدیق نہیں کی اور ان سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات سجھا دی ہے، تم ایک بہانہ بنا کر میرے پاس لے آئے ہو، اب میں کیا کر سکتا ہوں. فصبر جمیل، بس اس حادثے پر صبر کرنا ہی بہتر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور یہ بات یاد رکھو واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بیان تم کر رہے ہو، جو کچھ کے تم میں حرکت کر رہے ہو، میں تو اپنے پروردگار ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ ہی کی مدد مطلوب ہے، میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں. بندہ مومن کو یہی چاہیے کہ جب مشکل حالات آئیں، مسائل سے دو چار ہو جائے تو وہ بندوں کی طرف راغب نہ ہو، اپنے پروردگار کی طرف راغب ہو، اسی کی طرف رجوع کرے، اسی سے مدد مانگے، اسی لیے کہ اللہ ہی ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.